بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو مجھے 14ویں روزہ کی سحری اور اس کے بعد نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال ساری زندگی صحیح معنوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تربیت اولاد۔ جس طرح ہر مسلمان عاقل بالغ پر جب کہ وہ سمجھدار ہو اور اس پر رب ذوالجلال نے اپنے احکامات کا اسے اپنا مکلف بنایا ہے، عبادات کا مکلف بنایا ہے، تو ہر مسلمان پر جس طرح نماز فرض ہے اور اس کی ادائیگی کا مطالبہ اسلام اور شریعت ہم سے کرتی ہے، یاد رکھیے کہ اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کرنا بھی ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سیدنا حضرت لقمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جن کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ وہ نبی ہیں اور بعض نے کہا کہ وہ رسول ہیں، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ نہایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے تھے۔ رب ذوالجلال نے اسی وجہ سے ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیہ، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے خوابوں کے شہزادے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی آج کی تربیت اولاد میں جس آیت مقدسہ کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس کے اندر جو ہمیں پیغام ملتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے بالغ ہونے یا پڑھائی سے تعلیم سے فارغ ہونے یا شادی ہو جانے کے بعد کا انتظار نہ کیا جائے کہ بچہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، سمجھدار ہوگا تو تب انہیں کچھ سمجھائیں گے،
اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بچہ جس بھی سٹیج پر ہو وہ باتوں کو مکمل طور پر سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، یا سیکھتا اور سمجھتا نہیں۔ ہر عمر میں بچے کو نیکی، بھلائی اور اسی طرح گناہ اور شر کی اس بچے کو پہچان کرا دی جائے۔ آہستہ آہستہ جب آپ تکرار کرتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ جب بچہ سمجھنے لگے گا، سیکھنے لگے گا، تو قدرتی طور پر آپ کی نصیحت جو آپ بار بار کرتے ہیں وہ اس کے دل پہ نقش ہو چکی ہوگی۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو یہ سکھایا جائے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب کون بتلائے گا شرک کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی ماں باپ بتا سکتے ہیں کہ جن کو خود معلوم ہوگا۔ تو فرائض میں سے علم دین کے اندر پہلا فرض یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جانا جائے۔ تو اپنی اولاد کے اندر بھی یہ فکر منتقل کرنی چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا دیتے ہیں، تو وہ بچے کبھی بھی اپنے والدین کا گستاخ نہیں ہوتے۔ جتنی فکر اور جتنا زور ہم اس بات پر لگاتے ہیں کہ بچہ ہمارا ادب کرے، بچہ ہمارا احترام کرے، بچہ ہماری تعظیم کرے، اور بچہ ہمیں سمجھے اور ہمیں اپنا بڑا جانے، تو بعض اوقات ہم اس چکر کے اندر، اپنے کے چکر کے اندر، اپنے وجود کو منوانے کے چکر میں اپنے بچوں کو دین کے قریب نہیں کرتے، شریعت کے قریب نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے قریب نہیں کرتے، رب ذوالجلال کا محبوب بندہ نہیں بناتے، فکر نہیں کرتے، حضور کی غلامی میں اپنی اولاد کو نہیں دیتے۔ چونکہ سارا مطمع نظر بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھا جائے، میرا احترام کیا جائے، میری تعظیم کی جائے، حالانکہ اس کا درجہ تو بہت بعد میں۔ اپنی اولاد کو سب سے پہلے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب بچے کی علامت بتلاتے ہوئے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ بچہ کہ جو ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کرتا ہے۔ ہم زور دیتے ہیں ماما کہو، بابا کہو، امی کہو، ابو کہو، یہ رٹاتے رہتے ہیں، کبھی کھلاتے ہوئے، پلاتے ہوئے، لالچ دیتے ہوئے یہ زور دیتے ہیں کہ مجھے امی کہو، مجھے ابو کہو، مجھے فلاں کہو، مجھے فلاں۔ خوش نصیبی اس کے اندر ہے کہ بچے کو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم گرامی یاد کروایا جائے، اور جو بچے بولنے کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ خیر کی علامت ہے، یہ صالحیت کی علامت ہے، یہ بہتری کی علامت ہے کہ بچے نے ابتدا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ ترجیحات معلوم ہوں گی کہ ماں باپ کی ترجیحات کیا ہیں۔ اپنی ذات کا ان کو زیادہ فکر ہے یا یہ کہ وہ شریعت کے مزاج کو سمجھے؟ تو فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور بھی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے ابتدا اس آیت سے کی، ان کی نصیحتوں کی۔ تو اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، دین کی معرفت، اچھائی کی معرفت، بھلائی کی معرفت، برائی کی معرفت، شر کی معرفت، ان چیزوں کے بارے میں اپنی اولاد کو بچپن سے ہی آگاہ کر دیا جائے، یہ ضروری ہے۔ نہ کہ اس بات کا انتظار کریں کہ وہ سمجھدار ہو جائیں، عاقل ہو جائیں، بالغ ہو جائیں یا پڑھائی سے فارغ ہو جائیں تو ان کو سمجھانا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، ان کو نیکی اور بدی کے بارے میں شعور دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری آیت میں پھر اس کے بعد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اے بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وصیت کر دی ہے، کس بات کی؟ انسان کو ہم نے وصیت کی بِوَالِدَيْهِ، اس کے دونوں ماں اور باپ کے لیے، اور پھر آگے ماں کا ذکر کیا، اور ان میں سے جو ماں ہے امہ وہنن علی وہن، کہ انہوں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال بچے کو دودھ پلانے کی مشقت ماں نے برداشت کی ہے، أَنِ اشْكُرْ لِي، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ ظاہر ہے کہ ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے رحمت کا صاحبان ہوتے ہیں، شفقت کا چھت ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، اور قسمیں حلال کے لیے، معاش کے لیے وہ اپنی جان کو پگھلا دیتے ہیں، اور ماں بھی جان توڑ محنت کرتی ہے۔ تو ان کا ذکر فرمایا کہ والدین کو ہم نے وصیت، بچوں کو وصیت کر دی کہ تمہارے والدین ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا، خیر کرنا، اچھائی کا معاملہ کرنا، اور تمہاری والدہ نے تو 2 سال تمہیں دودھ پلایا، اور جب یہ احسانات بیان کر دیے فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، تم میرے شکر گزار ہو جاؤ۔ اگر میں باپ کے سینے میں وہ شفقت نہ رکھتا، بلکہ باپ کے سینے کے اندر شدت رکھ دیتا، محبت کو نکال لیتا، شدت رکھ دیتا، غضب رکھ دیتا، غصہ رکھ دیتا، اور جہالت رکھ دیتا، اور رحمت کو نکال لیتا، شفقت کو نکال لیتا، تو تمہارا باپ تم پر شفقت نہ کرتا۔ اگر ماں کے سینے میں دودھ ہی نہ اتارتا، یا دودھ تو اتارتا اسے زہر آلود بنا دیتا، تکلیف کا سبب بنا دیتا، اور ماں کو پرورش کرنے والا نہ بناتا، نہ تمہیں کوئی کھلا سکتا تھا، نہ کوئی پلا سکتا تھا، نہ کوئی تمہاری غمخواری کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ فرماتا ہے میں نے کیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے تم میرا شکریہ ادا کرو، تم میرے شکر گزار ہو جاؤ۔ والی والدیک، اور اس کے بعد اپنے والدین کی شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر پلٹ کر آنا ہے۔ تو اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے، اور ساتھ یہ بیان کیا کہ کسی بھی موڑ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ بھولا جائے۔ اب بچے کو جہاں پر والدین اپنی شناخت کرواتے ہیں، پہچان کرواتے ہیں، اپنے حقوق ان کو بتلاتے ہیں، اسی طرح ان کو یہ بھی بتلانا ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ کچھ حقوق وہ ہیں کہ جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، کچھ حقوق وہ ہیں کہ جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب بچے کو ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور اپنے حقوق سکھائے جائیں، اور پھر معاشرے کے جو حقوق ہیں ان سے بھی چشم پوشی نہ کی جائے، بچوں کو وہ چیزیں بھی سکھا دی جائیں۔ پھر ایک آیت میں فرمایا تیسرے درجے میں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہنا، وانہا عن المنکر، اور برائی سے بچتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، جو بھی حال ہو، کوئی سی بھی کیفیت آ جائے، کوئی سی بھی تکلیف، مصیبت، رنج، غم پہنچے، واصبر علی ما اصابک، جو بھی تمہیں پہنچتا ہے اس پہ صبر کرنا، کنٹرول کرنا۔ اور اسی طرح بہت خوشیاں مل جائیں تو ان خوشیوں کے اندر اور خوشیوں کی بارات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ بھولنا۔ واصبر علی ما اصابک، تمہیں اچھائی پہنچے یا برائی پہنچے، کنٹرول کرنا، اعتدال میں رہنا، میانہ روی کے ساتھ رہنا،
غم کے اندر، خوشی کے اندر اللہ کو نہ بھولنا، اپنے والدین کو نہ بھول جانا، عزیز و اقارب کو نہ بھولنا. ان ذالک من عزم الامور، ہاں صبر کرنا یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. چھوٹے حوصلے والا بندہ صبر نہیں کر سکتا. کبھی اتنی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں کہ انسان بھول بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، دین کو بھول جاتا ہے، نیکی کے راستے کو بھول جاتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز بھول جاتا ہے. اور کبھی یہی کیفیات غم کے اندر ہوتی ہیں. تو آپ نے، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی ہے کہ دیکھو نماز کو ترک نہ کرنا، نمازی بنانا، یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اب چونکہ بچے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، کبھی بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے، کبھی بچہ گود میں ہوتا ہے، کبھی بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، چوتھا مرحلہ آتا ہے جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، پانچواں مرحلہ آتا ہے جب وہ کاروبار کرتا ہے، چھٹا مرحلہ آتا ہے جب وہ نکاح کرتا ہے، ساتواں مرحلہ آتا ہے جب وہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے. یہ مختلف مراحل ہیں، علماء نے بہت سے مراحل بیان کیے. یہ بچے کی حالات ہیں. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی فکر کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جائز اور سنت شریعت کے مطابق نکاح کرنے کے بعد آپ کو خوشخبری عطا فرما دی اور رحمت عطا کر دی ہے، گود کو بھر دیا ہے. بالخصوص والدین کی ذمہ داریاں بحیثیت باپ اور بحیثیت ماں اسی پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں بچہ پیدا ہوگا، میں نے جیسے پہلے کہا، بڑا ہوگا، جوان ہوگا تو ذمہ داریاں شروع. جب انسان باپ بن جاتا ہے اور اسے نوید سنا دی جاتی ہے تو باپ کی ذمہ داریاں اور ماں کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک ایک لمحے میں ماں اور باپ دونوں کو لا تعداد اجر عطا فرمائے جاتے ہیں، لا تعداد درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اب ماں کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو پہلے تھی، جب وہ جائز طریقے کے ساتھ ماں بنتی ہے، سنت کے طریقے کے ساتھ ماں بنتی ہے، اور نکاح کے طریق سے جب کوئی ماں بنتی ہے. اب اس کے عام حالات نہیں رہے. اسلام کی نگاہ میں اس کا درجہ، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا جاتا ہے کہ ایک ایک نیکی پر اسے ہزاروں اور لاکھوں نیکیوں کا اجر عطا فرمایا جاتا ہے. وہ جب جب تکلیف اٹھاتی ہے درجات میں بلندیاں ہوتی جاتی ہیں. تو پیٹ کے اندر جب ماں باپ ہو تو وہ صالحیت کا راستہ پہلے سے زیادہ مضبوط کرے. ماں کی ذمہ داریاں اور زیادہ ہیں تو باپ مستثنا نہیں ہے، باپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں. وہ حلال کمائے، حلال کھلائے، گھر کے اندر قرآن و سنت کا ماحول پیدا کرے، بدکاریوں کو، عیاشیوں کو اپنی زندگی سے ختم کر دے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، کان زبان کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے، خیالات پر پابندیاں لگا دے، اپنے افکار کو لگام ڈال کر رکھے، خود صالح ہو جائے، طیب ہو جائے، طاہر ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، اور یہی پاکیزگی اپنی بیوی اور اس بچے کو جو ابھی پیٹ کے اندر ہے اس کی ماں کے اندر بھی یہ پاکیزگی لائے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. ماں نماز کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، دین کو سمجھنے کا اہتمام کرے، پڑھے، سمجھے، عمل کرے. کہ بچے ماں کے پیٹ میں 5ویں ماہ کے پہلے دن اللہ تعالیٰ روح کو پھونک دیتا ہے. جبھی سے بچے احساس کے ذریعے سے گرمی، سردی اور دیگر معاملات کو بچے محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری گفتگو کو محسوس کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر. اب ظاہر ہے کہ ان کا سیکھنا اور ہے، ہر انسان کے سٹیج کے مطابق اور درجے کے مطابق اس کا شعور ہے، فہم ہے، عقل ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے اور اسے بتا دیا جاتا ہے، اس کے کان میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، وہ سعید ہوتا ہے تو بھی بتا دیا جاتا ہے، بدبخت اور شقی ہوتا ہے تو بھی بتا دیا جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو سمجھائیں گے؟ بچے کی شقاوت اور بچے کا جو اچھا کردار ہے، دونوں چیزیں
شقاوت اور سعادت ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے اور بچے کو بتلا دیا جاتا ہے. پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے پھر اور ذمہ داریاں ہیں. جب بچہ سمجھنے لگتا ہے پھر اور ذمہ داریاں ہیں. جب وہ نماز کے قریب ہو جاتا ہے, سمجھنے لگ جاتا ہے, 10 سال مکمل کر لے, 11ویں سال کا پہلا دن ہو, ماں باپ پر لازم ہے کہ اب ان کو مار کر نماز پڑھائیں. 7 سال کی عمر میں نماز کی مسلسل تلقین کرنا شروع کر دیں زبان کے ساتھ, اور 7 سال سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے سے اچھائی برائی اپنے عمل کے ذریعے سے, تبلیغ نہ بھی بھلے کرے, مگر اپنے کردار کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت کرے. جب 7 سال کا 6 سال مکمل کر لے, 7ویں سال کا پہلا دن ہو, اپنی زبان سے اس کو تلقین کرنا شروع کر دے, مگر ابھی سختی نہ کرے. جب 10 سال مکمل کر لے, 11ویں سال کا پہلا دن ہو, مار کر بھی اگر نماز پڑھانی پڑے تو اس کو سزا دے کر بھی نماز پڑھائی جائے. اور جب وہ بالغ ہو جائے پھر تو فرض ہو گئی اس کے اوپر. مارنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں بعض اوقات درندگی پر اتر آتے ہیں تو مارنا یہ ہلکا پھلکا مارنا, ہلکی پھلکی سرزنش کرنا, بچے کی طاقت کے مطابق, اس کا کوئی عضو ضائع نہ ہو, جان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے, اور اتنے زور سے نہ مارے کہ اپنی طاقت کا حساب رکھے, بچے کا حساب رکھے, بس اس کو ہلکی پھلکی چبت لگا دے, اس کو ڈانٹ دے, سختی کرے, یہ مارنا ہے. مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ جوتا اتار لیں اور کھال ادھیڑ دیں, سمجھ آ رہی نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. تو مار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا بچے کو مارنا, سرزنش کرنا, ادب سکھانا, تربیت کرنا, نہ کہ سوٹا پکڑ لے اور مارنا شروع کر دے, ہاتھ پاؤں توڑ دے, گٹے توڑ دے, سجا دے جسم کو اور نیل پڑ جائے اس کے بدن پر. یہ مارنا نہیں ہے, یہ وحشت ہے, یہ درندگی ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. ہاں ہلکا پھلکا اس کو مارے کہ جس کو بچہ سمجھے, محسوس کرے کہ میرا والد ناراض ہے, اپنی آنکھ کا ڈر رکھے, اور جب خود عمل کرے گا تو اولاد بھی عمل کرے گی. تو اسی طرح دیگر اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے. اور جب بچہ بازار میں چلنے کے قابل ہو جائے, جب آپ ان کو سودا سلف لینے کے لیے بھیجنے لگیں, جب وہ اپنی چیز خریدنے کے لیے مارکیٹ جانے لگ جائیں, تو اب یہ بھی تلقین کریں کیا, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, اے میرے بیٹے, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور. بیٹے تکبر نہیں کرنا, بڑائی کے ساتھ پیش نہیں آنا, چھوٹے بڑے کی تمیز رکھنی ہے, حیا رکھنی ہے, گستاخی کے ساتھ نہیں بولنا, بدتمیزی نہیں کرنی, جھگڑ کے نہیں آنا, بڑے کا ادب کرنا ہے. محلے کے بھی جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا احترام اور ان کا اکرام بھی اپنے خاندان کے بڑوں اور بزرگوں جیسا کرنا ہے. دکاندار کے ساتھ آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی. جہاں پہ خرید و فروخت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سبزی لینے جا رہے ہو تو یہ علامات ہیں, اچھی سبزی اس کو کہتے ہیں, تو وہاں پر یہ چیزیں بھی بیان کی جائے. تکبر نہیں کرنا, بڑائی کے ساتھ پیش نہیں آنا, اور گلی کوچے کے اندر اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا, بدماشی کے ساتھ نہیں چلنا, آرام سے, آہستگی سے, شائستگی سے چلنا. اور دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متکبرین, تکبر کرنے والے بچے پسند نہیں. یہ تلقین کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ بھی بتانا, وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اور دیکھو جب راستے میں چلنا تو کنارے کنارے چلنا, بیچ گلی کے اندر سڑک میں نہیں چلنا, اور بازوؤں کو پھیلا کر اور اکڑا کر نہیں چلنا, سینہ اچک کر نہیں چلنا, اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ گھروں کو دیکھنے لگ جاؤ, دروازہ کھلا ہوا ہے تو اندر تک نگاہ چلی جائے, پردہ لٹک رہا ہے تو اس کے پیبند گننے لگ جاؤ. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز کو بھی نیچا رکھنا. راستے میں علیحدہ ہو کر چلنا, اپنی آواز کو پست رکھنا,
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ چیخنا، چنگھاڑنا، شور مچانا گلی کوچے کے اندر، یہ مستحسن نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، یہ گدھے کا طریقہ ہے، وہ ہینکتا ہے، وہ شور مچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ شور مچانے والی آواز پسند نہیں ہے۔ یہ بچے کو یہ تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، سب سے پہلے تو استغفار کریں، توبہ کریں۔ کہیں نہ کہیں والدین سے ضرور بھی ضرور کوتاہی ہوئی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہوا ہو، عموماً اکثر کوتاہی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کوتاہی ہمارے آگے آتی ہے۔ نہایت غصے کے عالم میں بھی بچے پر لان تان نہ کریں، گالی نہ دیں۔ اب مائیں یہ تو اکثر ہے نا، یہ کہتی ہیں لانتیا، جب فلانا ہو جب پتہ نہیں کیا کیا ڈھینگرا، اتنی عجیب و غریب بولی بولی جاتی ہے۔ حرامدہ تو عام ہے نا لفظ، لعنت والا لفظ تو عام ہے، آپ کو پتہ بھی ہے نا اس کے کیا معنی ہے، حرامدے کا کیا مطلب ہوتا ہے، بے ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اب ان کو کتا، خنزیر، سور، اللہ یعوذ باللہ تعالی اتنے غلیظ الفاظ کے ساتھ سگی اولاد کو یہ بولا جاتا ہے۔ ایک شخص حضور کے دربار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا، بوڑھا آدمی تھا، آ کے رونے لگ گیا، قمیض اٹھا کر دکھایا، دیکھیں جی یہ میرے جسم کا کیا حال ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا تمہیں؟ تو اس نے کہا میرے بیٹے نے مجھ پہ تشدد کیا ہے، مجھے مارا ہے۔ تو آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور اسے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیوں تم نے یہ بے ادبی کی، کیوں یہ گستاخی کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ بچپن سے اونٹ چرا رہا ہوں، جب دو اونٹ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو میرا باپ سوٹا پکڑ کے اونٹوں کو مارتا ہے، جب مارتا ہے تو وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، لڑائی چھوڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ تو میری ماں اور میرا باپ یہ بھی اکثر آئے دن گھر کے اندر جھگڑتے رہتے ہیں، تو میں نے تو یہی علاج سمجھا ہے کہ ڈنڈا ہی اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، فرمایا کہ جب وقت ہوتا ہے اپنی اولاد کو سکھانے کا تب تم لوگ ان کی تربیت نہیں کرتے، اور جب وہ ظلم کرتے ہیں تو پھر بھاگتے ہو حاکم کے پاس۔ تمہارا قصور ہے کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی۔ بچے پر جو سرزنش ہوتی تھی فاروق اعظم نے سرزنش بھی کی، اس کی تعلیم کا انتظام بھی کیا، اس کو سکھایا، چھوٹے بڑے کا ادب سکھایا، ایک معلم مقرر فرما دیا، اور جو مدینہ شریف میں سکھانے والے استاذ تھے اس کے سپرد کر دیا، اس کو دین سکھاؤ اس کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنی اولاد کو تربیت کے ایام میں ان کو سمجھاتے ہی نہیں، سکھاتے ہی نہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہی نہیں بناتے، شریعت کے قریب نہیں لے کر آتے۔ جب وہ شریعت کا مزاج نہیں سمجھتے تو پھر وہ اپنی عقل کے مطابق، یا جس طرح ماحول ہوتا ہے، جس طرح کی ہوا چل رہی ہوتی ہے، جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے، وہ اسی طرح بھی ٹریٹ کرتے ہیں اپنے والدین۔ حضرت فاروق اعظم ہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور اس کے بارے میں اس کو پکڑ کے لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اپنی والدہ کا گستاخ ہے، نافرمان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تربیت کا دیکھو کیسے انتظام کیا۔ فرمایا کہ ایک مشکیزہ لیا جائے، اس میں پانی بھرا جائے اور اس کو اوپر سے بھی سیل کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، اور وہ مشکیزہ اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا جائے، اور اگر یہ اس مشکیزے کو اتارے تو اس کو درے مارے جائیں۔ مشکیزہ اس کے ساتھ باندھ دیا گیا، اب نہ وہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ ڈھنگ سے بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر سکتا۔ کئی دن مسلسل جب یہ مشقت میں اس نے گزارا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، پاؤں میں گرا اور معافی طلب کی، اور اس نے کہا جی میں حضور میں سمجھ گیا ہوں کہ والدہ ہی کا حوصلہ ہے کہ 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر کس طرح مشقت پر مشقت، وہن پر وہن اور تکلیف پر تکلیف اٹھا کے اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، پرورش کرتی ہے۔ مجھے اب سمجھ میں آیا، آج کے بعد میں اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کروں۔
یہاں پر بھی نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے والدین اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، یا کرتے تو ہیں اسلامی اصول، قوانین اور شریعت کے مطابق نہیں کرتے۔ کیا آپ کو اور مجھے حضرت الشیخ محی الدین نہیں ہوتا؟ یہاں پہ شد نہیں ہے، میم پہ پیش ہے، ہاں پہ جزم ہے۔ محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تقریباً 17-18 سال کی عمر اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں، اور بلکہ یہ تو کتابوں میں موجود ہے کہ آپ ہل چلاتے تھے۔ 16-17 سال آپ نے جب سے شعور سنبھالا تو آپ اپنے کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے۔ 17-18 سال کی عمر ہوئی تو بیل کو ہانک رہے تھے اور ہل چلا رہے تھے کہ بیل نے یوں پیچھے مڑ کر دیکھا اور فصیح زبان کے اندر بولا، اے عبد القادر، اللہ سبحانہ و تعالی نے تجھے کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ جانور بھی بول پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ احادیث طیبات سے ثابت ہے، بخاری سے ثابت ہے، ایک نہیں 20 احادیث ہیں کہ جن کے اندر جانور بولے، تکلم کیا، بات کی۔ کیوں؟ علی کل شیء قدیر، ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، نہ بولنے والوں کو بلانے پر قادر ہے، بولنے والوں کو چپ کرانے پر بھی قادر ہے۔ دیکھیں کتنی دیر سے آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے بلا دیا آپ کو، سبحان اللہ نکلوا دیا آپ سے۔ گلی کوچوں میں جا کے منہ کے اندر زبان رہتی نہیں ہے، بولتے رہتے ہیں، یہاں آ کے آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ لگیا وہ بول دے انہوں چپ کرا چھڑ دے، تے جڑے چپ کیتے انہوں نے بلا بھی چھڑ دے۔ وہ بولا، اس نے کہا عبد القادر تجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ تو کھیتوں میں ہل چلائے۔ آپ نے یہ واقعہ، اور اس وقت 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، عرفہ کا دن تھا، لوگ حج کر رہے تھے، تو آپ نے آ کے اپنی والدہ کو سارا ماجرا سنایا اور اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایران سے چلوں اور عراق میں بغداد کے اندر جا کر پڑھوں۔ بغداد میں اس وقت علم کا شورا تھا۔ آپ نے جب جانے کا ارادہ کیا، ماں نے اجازت دے دی۔ آپ جانتے ہیں 40 دینار سونے کے سکے والدہ نے یہ بغل کے نیچے ایک جیب سلائی کر کے تو وہ 40 سکے اس میں ڈال کر جیب کو بند کر دیا، سلائی کر دیا۔ اب عموماً یہاں پر کسی کی توجہ نہیں جاتی کہ یہاں پر بھی کوئی جیب ہو سکتی ہے، خفیہ جیب۔ راستے میں جب ہمدان کے قریب پہنچے تو ڈاکوؤں نے ان کو آ لیا، اور ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آیا، وہ تجارتی قافلہ تھا، بغداد جا رہا تھا، آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ حل معک شیء، کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ کہا نعم، جی ہاں میرے پاس ہے۔ معی 40 دینارا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ مسکرا کے چلا گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، 40 دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 1-2 دینار سے اونٹ خرید لیا جاتا تھا۔ 40 دینار، چھوٹا سا بچہ، 18 سال کی عمر کا نوجوان، اور پاس بھی کچھ نہیں، کوئی صندوق نہیں، کوئی بیگ نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی ساتھ جوڑا نہیں، تو یہ تو خالی ہاتھ چلتا آ رہا ہے۔ تجارتی قافلہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ بچہ بالکل بے نیاز کھڑا ہے۔ بچے سے مراد 18 سال کا بچہ، یہ ذہن میں رکھیے، وہ چھوٹا سا بچہ نہیں ہے جو کتابوں میں ہمارے پنجاب ٹیکسٹ بک کے اندر لکھا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ، تو عمر 17 یا 18 سال تھی، مطلب نوجوان تھے۔ وہ چلا گیا۔ ایک دوسرا آیا، یہی سوال کیا، حل معک شیء؟ قال عبد القادر جیلانی نعم معی 40 دینارا، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ بھی مسکرا کے چلا گیا۔ جب مال لوٹ لیا، بانٹنے لگے، تو ایک نے کہا، پھر دوسرے نے بھی کہا، اس نے کہا سردار اس قافلے کے اندر ایک نوجوان ہے، کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے، اور بظاہر اس کے پاس سواری بھی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں اس کے پاس۔ فرمایا اس کو وہ کہنے لگا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لے کر آئے، پوچھا تو اس نے کہا جی میرے پاس ہے۔ کہا کہاں پر ہے بیٹے؟ انہوں نے اپنا بازو اٹھا دیا، کہا دیکھو یہ میری والدہ نے سلائی کی ہے، اس جیب کے اندر 40 دینار ہے۔ سلائیوں کو کھولا گیا، پیسے نکالے گئے تو واقعی وہ کتنے دینار تھے؟ 40 دینار تھے۔ اس نے پوچھا بڑا حیران ہو کر، ما حملک علی الصدق، اے بچے کس چیز نے تجھے مجبور کیا ہے صداقت پر، سچ بولنے پر؟ ما حملک علی الصدق،
کس چیز نے تجھے مجبور کیا ہے؟ تو بچ گیا تھا، ہمارا ذہن بھی نہیں جا سکتا، ایسی جدید تم نے ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اور ہمارا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ پروفیشنل ڈاکو تھے، لیکن ان کے ذہن میں بھی خیال نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا۔ ما حملک علی الصدق، بچے یہ بتا کس چیز نے تجھے مجبور کیا ہے سچ بولنے پر؟ قال عبد القادر جیلانی عاہدتنی امی علی الصدق، میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے سچ بولنے پر وعدہ لیا تھا، کہا تھا بیٹے پڑھنے تو جا رہے ہو، جھوٹ نہ بولنا، بیٹے جا تو رہے جھوٹ نہ بولنا، کوئی سی بھی حالت ہو، کیسا ہی وقت آ جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو تمہارے ساتھی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا، اس نے پوچھا تھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو اگر میں کہتا نہیں ہے تو جھوٹ ہوتا، اور اگر کہتا کہ ہے تو بات ادھوری ہوتی، جب بتانی ہے تو پھر پوری بات بتانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ عاہدتنی امی علی الصدق، میری ماں نے مجھ سے صدق پر، سچ بولنے پر مجھ سے وعدہ لیا ہے۔ فاخاف ان اخون عہدہا، اور میں ڈر گیا جب آپ کے ڈاکو نے، ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے، تو میں ڈر گیا، ڈاکو سے نہیں، پیسوں کے لٹ جانے سے نہیں، میں ڈر گیا کہ آج بڑا کڑا وقت آ گیا ہے، سچ بولتا ہوں تو پیسے جاتے ہیں، جھوٹ بولتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے۔ میں ڈر گیا، اور میں نے پھر ترجیح کس کو دی؟ میں نے ترجیح اپنی ماں کے فرمان کو دی، میں نے پیسوں کی پرواہ نہیں کی، میرے نزدیک ماں کا کہا ہوا 40 دینار سے کہیں درجے افضل و اعلیٰ ہے، میں نے اس لیے سب سچ بتا دیا۔ یہ بات بتلانی تھی۔ فصاح باکیا، سردار ڈاکو کی چیخیں نکل گئی، رونے لگا اونچی آواز سے، داڑے مار کے رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا اس کے ساتھیوں نے یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اے عبد القادر، وقال انت تخاف ان اخون عہدہ، تو ڈر گیا کہ تو اپنی ماں کی نافرمانی نہ کرے، اور میرا عالم یہ ہے کہ لا اخاف ان اخون عہد اللہ، کہ مجھے اللہ سے بھی ڈر نہیں آتا۔ تو ماں سے عہد شکنی کرتے ہوئے ڈر گیا، اور میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ہر روز عہد شکنی کرتا ہوں، توڑتا ہوں، مجھے نہیں ڈر آیا؟ اے عبد القادر آگے ہاتھ بڑھاؤ اور مجھے اپنا بیعت کر لو۔ 60 کی تعداد تھی ڈاکوؤں کی، 60 کی تعداد جو کتب تاریخ کے اندر آتی ہے، 60 ڈاکوؤں نے سب سے پہلے الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دست حق پرست پر توبہ کر کے، بیعت کر کے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوئے۔ یولد علی فطرت الاسلام، فرمایا کہ کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جو پیدا ہو اور فطرت اسلام پر پیدا نہ ہو، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پکے سے پکے کافر، بڑے سے بڑے مشرک کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو تو مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے والدین ہیں، اس کے والدین ہیں، اور اس کا معاشرہ ہے، گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں، اور گلی کوچے والے ہیں، جن کے ساتھ معاملات کرتا ہے وہ معاملات والے ہیں۔ ابواہو یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، تائے چاچے مامے، معاشرے والے، گلی والے ہیں، ان بچوں پہ محنت کر کے یا تو انہیں یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا انہیں مجوسی بنا دیتے ہیں، مطلب انہیں نیک بھی گھر والے بناتے ہیں، سوسائٹی بناتی ہے، معاشرہ بناتا ہے، بدکار بھی گھر والے، خاندان، قبیلے، سوسائٹی اور معاشرے والے بناتے ہیں۔ حضرات یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کی لا تعداد آیات طیبات کا تقاضا ہے کہ اس عنوان پر وہ میں عرض کروں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ لمبی چوڑی تقریر کا ماحصل یہ ہے کہ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے، اور انہیں وہ معاشرہ دینا ہے، وہ سوسائٹی دینی ہے، اور وہ لوگ دینے ہیں، ان کے متھے اپنے بچوں کو لگوانا ہے
جو علم میں عمل میں سچے بھی ہیں سچے بھی ہیں. اور اچھے ماحول کی علامت یہ ہے کہ باپ دیر ہے کہ نہیں وہ علماء کے ساتھ اس کے باپ کا اچھا تعلق اور رویہ ہو. وہ قاری وہ مولوی اذان نہیں دیتی وہ صحیح نہیں دیتی پہلا دے چھڈیا ہار نہیں بجایا نماز صفائی کنے کرنی سی بچے کنے پڑھانے نے لٹرینا کنے صاف کرنیاں نے. شرم کی بھی کوئی بات ہوتی ہے یار. آپ اپنے آپ کو پہلے علماء کے ساتھ صوفیاء کے ساتھ اولیاء کے ساتھ متقون کے ساتھ صالحون کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں. آپ کے بچے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اچھی سوسائٹی کو اختیار کریں گے. آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا, یہاں پر بھی ہوگا, قبر میں بھی ہوگا, حشر کے اندر بھی ہوگا. جب ہم بے ادبی کریں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد اور نسلوں کو اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اولیاء کی صحبت نصیب فرمائے, صوفیاء کی صحبت نصیب فرمائے. اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ وابستہ کر لیں, فکر مند ہوا کریں مسجد کے لیے کہ مسجد کی کیا ضروریات ہیں, پھر جو ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں. یہ نظام زندگی یوں چلتے رہنا ہے, یہ نظام زندگی یہ رپڑ جو ہے نا یہ ایسے پڑے ہی رہنے ہیں. نکلیں اس جنجال پورے سے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی بسر کریں, پھر مزہ دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لطف سے سرشار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بچہ اسکول کالج یونیورسٹی میں ایسے اساتذہ سے پڑھا ہے جن کے قول و فعل پہ یہ پکا شعور ہے, یعنی یقین ہے کہ ان کے نظریات عقائد باطلہ ہیں. تو اگر اور اسی طرح اگر محلے میں کوئی بزرگ ہیں یا محلے میں رہتا ہے تو ان کے بھی نظریات ایسے ہیں, تو ان کے ساتھ کس طرح عزت و تکریم کا طریقہ کار ہونا چاہیے. ایک سوال یہ, اور دوسرا یہ کہ اس چیز کی ہمارے معاشرے میں پرواہ نہیں کی جاتی کہ جس ادارے میں بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ ان کے کیا نظریات ہیں کیا عقائد, بس یہ دیکھا جاتا ہے تعلیم و تربیت بڑی اچھی ہو رہی ہے, بڑا سیٹ اپ اچھا ہے. تو اس کا بھی ارشاد فرما دیں. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مرتبہ میرے دوستو یہ ارشاد فرمایا قسم اٹھا کے, واللہ اللہ کی قسم, ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. فرمایا اللہ کی قسم, مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے, ہاں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے, تم دنیا کے اندر کھپ جاؤ گے, دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہوگا. آج وہ معاشرہ ہے الیاذ باللہ تعالی. ہمیں یہ تو فکر ہے کہ بچہ میٹرک کرے گا کہ نہیں کرے گا, پھر کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ کالج یونیورسٹی میں جائے گا کہ نہیں جائے گا, کمپیوٹر کورسز کرتا ہے کہ نہیں کرتا, بھاگتا تو نہیں ہے, جان تو نہیں چھڑاتا. اس کے لیے مسلسل قربانی بھی دیتے ہیں, پھر اس کے لیے ٹیوٹر بھی کا بھی انتظام کرتے ہیں, پروفیسرز کا انتظام کرتے ہیں, بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں کہ بچہ ہمارا بس اسکول کی ڈگری حاصل کر لے. اب ہمارا یہ معیار بن گیا ہے. اور اس کے پیچھے بھی اچھا شہری بنانے کے لیے یا اچھا مسلمان بنانے کے لیے بہت کم تگودو ہوتی ہے. نظریات یہ ہوتے ہیں کہ یہ پڑھ لکھ جائے, کہیں لوگ اس کو کیا کہیں گے, ان پڑھ کی زندگی کوئی نہیں ہے. اور پھر وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اچھی پوسٹ پہ چلا جائے, بڑا کوئی افسر بن جائے. پھر الیاذ باللہ تعالیٰ ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. معاشرتی طور پر اور معاشی طور پر ہم اتنے زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کہ اٹھنا بیٹھنا سوتے جاتے جاگتے چلتے پھرتے بس ایک ہی رونا رو رہے ہیں, ایک ہی پریشانی ہمیں کھائے جا رہی ہے. اوئے ہوئے 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 بڑی بڑی مہنگائی ہو گئی. ہماری زندگی میں بدی کا انقلاب آ گیا, نیکی چھوٹ گئی, اللہ اس کے رسول کی پرواہ فکر نہیں رہی, اس کے لیے کوئی بھی نہیں چیختا. نماز نہیں پڑھی, ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. کتنے کتنے مہینے اور ہفتے اور سال بلکہ مسجد کا منہ نہیں دیکھتے, قرآن مجید کو کبھی کھول کر ہی نہیں دیکھا. کوئی ٹینشن نہیں, سب ٹینشن فری ہیں. مذہب دین شریعت کی بات آپ کر لیجئے, لوگوں کو گھٹن محسوس ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. یہ کیا تم باتیں کرتے رہتے ہے مسلمان پکا حاجی نمازی, ٹینشن ہوتی ہے, دین کی کیا بات کرتے ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ بچے کو حافظ قرآن بنائیں, عالم دین بنائیں, سکول کا نہ پڑھے کر نالے بھی پڑھاؤ. اب ہمارے لیے سب کچھ دنیا ہو گئی ہے. میں انکار نہیں کرتا اسکول کی تعلیم سے, جو آپ کے جی میں آتا ہے, لیکن یہ دیکھو کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں مقصد کیا ہے اس کا, اور ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے.
ہم نماز فجر کے لیے بچوں کو نہیں اٹھاتے. جب نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا, وہ بچوں کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے اسکول جانے کا. پکی بات ہے, آپ گھڑی پہ ذرا ٹائم نوٹ کر لیں کسی دن. جب ہمارے والدین بچوں کو اٹھانا شروع کرتے ہیں نا اسکول کے لیے, وہ وہی تقریباً ٹائم ہوتا ہے 5-10-15 منٹ کے بعد, یعنی 5-10-15 منٹ ہو چکے ہوتے ہیں نماز کا وقت فجر کا ختم ہوئے. ادھر نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے, ادھر اسکول کے لیے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یہی اپنے بچے کو آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھائیں گے, پون گھنٹہ پہلے نہیں اٹھائیں گے کہ بچہ مسجد میں جا کے بعد جماعت نماز پڑھے. نیند کا اتنا خیال ہے, وہ جہنم میں جلے سڑے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے, ہمیں اس کی کیا ٹینشن ہے, ویک جائے گی اگے جا کے. سانو تو جہنم نے ویک کے پسینہ آ جانا, سانو کا دی ٹینشن ہے. ساڈے ہے نا پیچھے سائی ہاتھ رکھیا انہوں نے, بدکاریاں کریں, چوریاں کریں, ڈاکے کریں, بے نمازی بنے, بد تہذیبی کے ساتھ زندگی گزاریں, شریعت کے ساتھ کوئی ہمارا لگاؤ ہو یا نہ ہو. وہ ہے نا سرکار بخشا لینا عاشق رسول ہیں, تو یہ چیزیں بھی وہاں پہ بڑی آتی ہیں. اب اس ادارے کے اندر پڑھانا کہ جس ادارے کے اندر ایک بد عقیدہ ہے, تو وہاں تو ایک دن بھی عمل کا بھی ظلم ہے, عقیدے کا ظلم سب سے بڑا ظلم ہے. کتاب المعجزات میں البدایہ و نہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا, صحابی رسول کا بیٹا تھا, اور اس وقت یہ خارجی لوگوں کا بہت زیادہ, خارجی وہ لوگ کہ جو دین سے نکلے ہوئے ہیں, حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا بغض جن کے سینے کے اندر ہے, وہ خارجی ہیں. ٹنڈے کروا لیتے ہیں, بستر چاہ لیتے ہیں, اور گلی گلی محلے محلے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. یہ آج کی پیداوار تو نہیں ہے نا. کتاب المعجزات میں امام ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول کا بیٹا بھی قابو کر لیا انہوں نے, اور کس نام پر, قرآن کے نام پر. قرآن سکھانے لگ گئے, بچے کو پڑھانے لگ گئے. آپ تو اسکول کی بات کر رہے ہیں, سب سے بڑا ہتھیار ہے قرآن سکھانے کا درس قرآن, اجتماع, تبلیغ, اور نہ جانے کیا کیا. بچے کو قابو میں کر لیا, اور یہ بچہ وہ خوش نصیب تھا جب یہ پیدا ہوا تو صحابی رسول انہیں اپنے بچے کو اٹھا کے حضور کے دربار میں لے آئے. اب علماء نے جو وہ بچے کہ جنہوں نے حضور کی زیارت کی یا حضور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا پھر وہ اسلام پر قائم رہے, اس کو بھی صحابی لکھا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے. صحابہ کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں, تو یہ بھی کہا کہ جس نے بچپن کے اندر بھی, جب وہ گود کے اندر تھا تب بھی زمانہ پا لیا, حضور کا قرب مل گیا, حضور کی بات سن لی, آواز سن لی, حضور کو دیکھ لیا, بچپن کے اندر ابھی وہ نہ سمجھ تھا, وہ بھی صحابی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بچہ بھی بڑا معظم, بڑا مبارک, توجہ ہے نا, چھوٹا سا بچہ تھا. اور حضور نے پیار کے ساتھ دم کر کے نا اس بچے کو ایسے کیا, ایسے وہ چٹکی بھر کے حضور نے جلد چھوڑ دی. تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں پہ ایک بال اگ آیا جہاں پہ حضور نے یوں چٹکی بھری تھی. وہ بال رات کو اندھیرے میں چمکتا تھا. ٹھیک, بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو انہیں قابو کر لیا, کہ لڑکا ہو جی درس قرآن تھوڑی تربیت کری سکھائیے, تو دسیے دین کی نو آگ دو. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ بچہ ان کے ساتھ ہو گیا, 2, 4, 5, 10 دن 15 دن وہ ان کے ساتھ رہا. تو گھر آ کے نا صحابی رسول اپنے ابا جی کے ساتھ متھا لگا لیا. ان کا جی آپ یہ کہتے ہیں, قرآن یہ کہتے ہیں, آپ کا یہ نظریہ ہے, آپ یوں حضور سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ یہ ہے, اور فلاں فلاں دلائل دینے شروع کر دیے. والد بڑے پریشان ہوئے. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کے والد نے پریشان ہو کے نا بچے کو اپنے گھر میں قید کر دیا, کمرے میں بند کر دیا, ڈک دیا, باز نہیں آتا تھا, پھر کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا تھا. ان کا جی میرا درس قرآن کا ٹائم ہو گیا, میں جا کے سننا ہے. VIP 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بڑا بہترین وہاں پر, اور تراویح اگر پڑھنی ہے تو اس کے بعد آئس کریم بھی ملنی ہے, اور یہاں پہ تو افطاری کا بھی انتظام ہوتا ہے. میں تو جانا ہی جانا ہے پاجی, میرے پاویں جو مرضی کرو. انہیں ویکھے پھر نکل گیا, انہوں نے مڈی لا چڑی, مڈی سمجھ دے, ہاں زنجیرہ لا چڑیا, وہ بازی نہ آئے. باپ بڑے پریشان ہوئے. تو وہ ایک اور صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ یار یہ میرے بیٹے کا حال ہو گیا, میں بڑا پریشان ہوں, ٹینشن میں آ گیا. کہتے ہیں اچھا مجھے ملاقات کرواؤ, میں دیکھتا ہوں. بیٹے کے ساتھ بات چیت کی. حضرت ابو طفیل صحابی رسول ہے, جیڑی گل کر دے نگو دلیل دے چھڑ دے, جیڑی گل کر دے نگو دلیل دے چھڑ دے, جیڑی گل کر دے نگو وہ دلیل دے کے رد کر چھڑ دے. فرمایا اچھا بیٹے چلو بات ختم, ساری تبلیغ ساری ختم. بیٹے مجھے یہ بتاؤ
کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہارا باپ تمہیں حضور کے دربار میں اٹھا کر کے لے کر گیا تھا اور حضور نے دم کیا تھا, چٹکی بھری تھی, وہاں پہ ایک نور کا بال اگ گیا تھا. بیٹے جب سے تو نے درس قرآن سننا شروع کیا ہے وہ پتر وہ کتنے گیا بال؟ وہ جڑا لیٹا ماردا سی, جڑا چمکدا سی, روشن ہوندا سی, وہ کتنے گیا بال؟ انہوں نے کہا جی وہ چڑھ گیا ہے. پوچھا کدوں دا؟ کیا جی تو میں درس قرآن دے جانا شروع کیتا ہے. فرمایا پتر اس تو وڈی اور بے برکتی کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیض تھا تیرے ماتھے پر وہ فیض ہی روٹ گیا ہے. تو بس یہ بات کچھ اس اثر انداز اور کتنے بہترین لہجے کے اندر کی کہ وہ فوراً وہ تائب ہو گیا, استغفار کی, رویا, اس نے کہا ہاں بالکل میں تو بس بھٹک گیا تھا. اللہ پاک نے اس کو ہدایت عطا فرمائی. حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے ہی توبہ کی نا تو وہ نور کا بال کہیں سے اڑتا ہوا آیا, جہاں پہ لگا ہوا تھا دوبارہ آ کے وہیں پہ لگ گیا. یہ حافظ عماد الدین ابن کثیر اس ٹولے کے آدمی ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے امام ہیں, مگر اس ٹولے کے ہیں کہ جو بالخصوص وسیلہ, برکت اور تبرک کو کوئی شے نہیں سمجھتے. حافظ عماد الدین ابن کثیر یہ امام ابن تیمیہ کے, جن کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا جاتا ہے, یہ ان کے مرید ہے. اور یہ جو گروپ ہے, یہ جو گروہ ہے نا, یہ برکت اور تبرک کو نہیں مانتا, یہ وسیلہ اور توسل کو نہیں مانتا, بلکہ سب سے پہلے ابن تیمیہ نے اس کے اوپر, وسیلے کے اوپر جو رکھنا ڈالا ہے نا, پہلے لوگوں کے اندر اس کا نام آتا ہے. تو بہرحال اس ٹولے کے بندے نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے توبہ کی تو وہ نور کا بال کہیں سے آیا اور وہیں پہ آ کے لگ گیا, پھر سے وہی روشنی ہو گئی. تو اپنی اولاد کی فکر جہاں پر یہ ہے تعلیم و تربیت, اچھا بندہ بنانا, تو وہاں پر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ کہاں پہ جاتا ہے, کیا پڑھتا ہے, پڑھانے والا کون ہے. آپ تو اسکول کی بات کرتے ہیں, قرآن پڑھانے والا بھی بندے کا پتر نہ ہو تو قرآن پڑھانا بھی اس سے ہرگز جائز نہیں. معیار کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا عبداللہ ابن مسعود کا فرمان, کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے معیار وہ صحابہ ہے جو ہم سے پہلے دین اور ایمان لے کر رخصت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. دیکھو ان کی زندگی کیسے تھی, ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا, ان کا کردار کیسا تھا. تم اور تمہاری اولاد اور نسلیں اور بچے اگر اس مزاج پر ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو, اگر اس مزاج پر نہیں تو پھر پوری فکر کرو. تو ایسے اسکول میں, کالج میں, مدرسے میں, مکتب میں, جامعہ میں ہرگز مت بھیجیں, ایسے لوگوں کے ساتھ مت اٹھنے بیٹھنے دیں کہ بچے عقل کے کچے ہوتے ہیں, بھلے من کے سچے ہوتے ہیں, عقل کے بھی کچے ہوتے ہیں. جو نقش ہو جاتا ہے کورے کاغذ پر وہ پکا ہو جاتا ہے. اور اپنی اولاد کو اس لیے میں نے کہا کہ صالحین کا قرب دیں گے تو انشاءاللہ بارے نیارے ہو جائیں گے. تو ان والدین کو ضرور فکر کرنی چاہیے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین, جب یاد آ جائے کہ یہ قوم ظالم ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہرگز اجازت نہیں. جس اللہ نے فرمایا کہ سور, خنزیر حرام, کتا حرام ہے, جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال اور حرام کی تمیز سکھائی ہے, اسی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ظالموں کے ساتھ, جو عقیدے کے ظالم ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا, اور جو عمل کے ظالم ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے نہیں بیٹھنا. جب یاد آ جائے تو اٹھائیں, تعلق ختم کر دیں, رشتہ توڑ دیں اور اپنے آپ کو سیکیور کر لیں, شریعت کے مزاج میں ڈھل جائیں. یہاں پر بھی انشاءاللہ بارے نیارے ہوں گے اور وہاں پر بھی اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی. بمالی ہے. اور اگر وہ برائی کا کام کریں تو والدین کو وہ برائی میں سے حصہ ملے گا کہ نہیں. اسلام کا مزاج بڑا خوبصورت ہے جی. مجدد صاحب, جب بچہ یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے نا تو وہ نیکی اوروں کو بھی ملتی ہے, پورے جہاں کو بھی وہ نیکی ملتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب برائی کرتا ہے نا تو برائی اسی کے کھاتے میں جاتی ہے جو گناہ کا کام کرتا ہے یا جس نے گناہوں پر ابھارا ہوتا ہے. اگر تو والدین نے اچھی تربیت کی ہے اپنی طاقت استطاعت کے مطابق تو اس صورت کے اندر ان کو نیکیاں تو ملیں گی انشاءاللہ العزیز, ٹھیک ہے. یہ اصالِ ثواب کرے یا نہ کرے, جو بھی اچھا کام اولاد کرتی ہے والدین کے کہے پہ ان کی بات مانتی ہے تو اس صورت میں اس کا اجر ملتا ہے, لیکن گناہ ان کو نہیں ملتا. ہاں اگر انہوں نے بدی پر زندگی بسر کی اور اپنے بچے کو بھی بدی پر لگایا ہے, گناہ پر ہی لگایا ہے, یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ جو نیکیوں کا ذریعہ بنتا ہے نیکیاں پیچھے ملتی رہتی ہیں. جو لوگوں کو بدی پہ لگاتا ہے تو اس کا گناہ اوروں کو بھی ملتا ہے, جو کرتے ہیں ان سب کا اکٹھا کر کے اس کو بھی ملتا ہے جو موجود ہوتا ہے. اگر باپ نے کہا پتر فراڈ کری دے, جھوٹ بولی دے, دھوکھا دے دی دے, خیر صلی اللہ, ٹھیک ہے, کوئی چیز بیچ دیا ہوا انج ایپ چھپا لی دے, اگر انہوں تجارت دے اصول یا زندگی گزارن دے اصول آپ انہیں غلط سکھائے نے پھر تو انہوں ملنا ہے کہ غلط تربیت کردہ رہا ہو دی.
اگر انہیں اپنی استطاعت مطابق اچھی تربیت کیتی ہے اور انہوں برائی والے پاسے نہیں لایا، پھر بھی بچہ اگر لگ گیا تو پھر وہ آپ گناہ گار ہے، وہ والدین پھر گناہ گار نہیں۔ نیکی کا اور گناہ کا تصور اسلام میں جدا جدا ہے۔ جب والدین اپنے بچے کو نیکی کی بات سکھائیں یا نہ سکھائیں، جو عمل کرتا ہے والدین کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے انشاءاللہ۔ ہاں بدی اگر والدین نے سکھائی ہے، بدی کے راستے پر چلایا ہے، اس کو لگایا ہے، اس کے لیے راستہ مہیا کیا ہے، اس کے لیے ماحول بنایا ہے، اب مرنے کے بعد بھی گناہ کا جو اثر ہے وہ ان کے والدین تک جائے گا۔ والدین اگر گناہ کی بات نہیں سکھائی، کوئی تلقین نہیں کی، ٹھیک ہے نا، اب اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو انشاءاللہ پھر نہیں ان کو گناہ ملے گا۔ اللہ مدد کی توفیق۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر کوئی بد عقیدہ استاذ ہمیں ملتا ہے تو اس کا ادب اور احترام کریں کہ نہ کریں۔ اس کی بہت ساری مختلف صورتیں ہیں۔ یہ حالت دیکھی جاتی ہے کہ جو گستاخی کرنے والا ہے وہ کیسا گستاخ ہے۔ اگر تو وہ اپنے عقیدے پر، اپنی فکر پر اور گستاخی پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، سمجھانے کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا ہے اور باز نہیں آتا، اور پھر وہ سر عام اگر وہ گستاخی کرتا ہے تو اس صورت میں بچے پر ہرگز واجب لازم نہیں کہ وہ اپنے استاذ کا بھی ادب کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اس کو دیکھے تو گالیاں نکالنی شروع کر دے، وائٹ کرے، اعراض کرے، اس سے پھر جائے، دفع کرے اس کو۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ گالیاں دینا شروع کر دے۔ استاذ ہے، اس نے اگر پڑھایا ہے، اس نے اس سے کچھ چیز پڑھی ہے، تو عقیدہ آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ درست نہ ہو تو ہر طرح کا تعلق اور رشتہ، دیکھو بھائی جو نسب ہوتا ہے نا، جب جو ہمارا باپ ہوتا ہے، ہمارے مرنے یا ان کے مرنے سے ہمارا وہ نسب ختم نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ ابا مر گیا ہے تو ولدیت کے فارم میں کسی اور کا نام لکھ لو یا خالی چھوڑ دو، نہیں، وہ باپ ہے ہمارا۔ لیکن اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے تو یہ نسب بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ نسب بھی اللہ اس کے رسول کی نگاہ کے اندر کوئی قابل عزت نہیں رہتا۔ یہ تو پھر اس نے پڑھا ہے، نسب تو ہے ہی نہیں، اس کا نطفہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ بچہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں اور اس کے ساتھ اگر رہوں گا، میل جول رکھوں گا تو میرے عقیدے، نظریے اور آخرت برباد ہو سکتی ہے، تو بھی واجب ہے کہ اسے اوائڈ کرے، اعراض کرے۔ ہاں بچہ اس قابل ہو گیا ہے، وہ آگے سمجھا سکتا ہے، اس کو اچھے راستے پر لا سکتا ہے، پھر اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تاکہ مزید گستاخی نہ کرے، گستاخیوں سے باز آ جائے، تو اس صورت میں اس کے ساتھ اس کو تعلق رکھنا چاہیے۔ ہاں آپ نے عوام کے لیے پوچھا ہے تو عوامی ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ہرگز، اگر وہ اس کی عزت کریں گے تو اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی اس کی عزت کریں گے۔ اور گستاخ کی عزت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بدعتی انسان کی جب کوئی عزت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہتزل عرش، کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ کانپ اٹھتا ہے جب کسی بدعتی گناہ گار، جو عقیدے کا گناہ گار اور ظالم ہوتا ہے، اس کی جب کوئی عزت کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اس کو جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، آپ نے سمجھا لیا، تبلیغ کر دی، گزارشات پیش کر دی، اگر اب بھی وہ گستاخی پر مصر ہے، اڑا ہوا ہے، پکا ہے، جمع ہوا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں، سلام دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اس کے لیکچر سنیں، تقریر سنیں، پاس بیٹھیں اور اس کو کھلائیں پلائیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ، نظریہ، ایمان ہے، یہ تعلق ایسا ہے، یہ درست ہے تو تعلق ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے عقائد، نظریات، اعمال، افکار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بددینی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں فقر و فاقہ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں افلاس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرما۔ چھوٹوں بڑوں کا ادب، احترام، شفقت کی توفیق عطا فرما۔ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کا مزاج نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قرآن فہمی نصیب فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی مجھے